الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اس مالک کے فضل سے تندرست اور صحت یاب ہیں اور اس کے احکامات اس کے بندوں کو پہنچانے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اشہر الحج، حج کے مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ذوالحجہ جس مہینے میں حج ہوتا ہے اس کے 10 دنوں کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ان کے انعامات اور فضیلتیں کیا ہیں۔ یہ معروف دن ہیں، ایام المعلومات کہا اس کو، اور یہ مبارک دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو اور اللہ رب العزت کی فضیلت بیان کرو فی ایام معلومات۔ یہ گنتی کے دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں، سال نہیں۔ پہلی ذوالحجہ سے لے کر ان کی اپنے مالک کی عبادات کا تذکرہ کرنا ہے، یعنی ذکر کرنا، اپنی عبادات شروع کرنی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرو فی ایام معلومات۔ اس کے بعد اس کا ان دنوں میں جو اعمال کرنے ہیں 10 نمبر پر کہ اشہر الحج التی قال اللہ فیہا، اللہ رب العزت کے بارے میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ حج کے معروف مہینے ہیں، ان میں ہے شوال، ذوالقعدہ و عشرہ من ذی الحجہ۔ شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ تک۔ عشرہ قربانی کا دن اور اسی دن عید کا دن ہوتا ہے۔ جس طرح کہ روایت کیا گیا بے شمار صحابہ سے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ و حضرت علی اور ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ابن زبیر، اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار صحابہ اور تابعین ہیں کہ اس سے مراد اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معروف جو مہینے ہیں وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت علی، ابن مسعود، ابن عباس و ابن زبیر اور تابعین کی بہت بڑی تعداد اس سے مراد یہ لیتی ہے۔ ان دنوں میں اپنے رب کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ 11 نمبر پر انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن کی یہ بہت بڑی نعمت دی مسلمانوں کو۔ یہ عرفہ کا وہ دن ہے جس دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ دین اسلام کی تکمیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔
اور اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتوں کو مسلمانوں پر مکمل کر دیا۔ جس طرح میرا مالک فرماتا ہے مسلمانوں پر اپنے احسان جتلاتے ہوئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن، وہ کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن۔ میں اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، مکمل فرما دیا ہے تمہارے اوپر، اور اپنی نعمتوں کو میں نے مکمل کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام کو اختیار کیا اور اس پر راضی ہو گیا ہوں۔ اس سے مراد ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، اس کا کچھ بھی نام ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر فضیلت بیان کی اور ہے وہ یوم نحر۔ یوم نحر کیا ہے؟ وہ ہے 10 ذو الحجہ، جس دن قربانی دیتے ہیں۔ اس دن مسلمان خوشیاں مناتے ہیں کہ یا اللہ تیرا فضل اور کرم اور تیری ہی توفیق سے ہمیں حج نصیب ہوا ہے، اس لیے خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے قربانیاں کر رہے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ قربانیاں کرنا یہ انسان کے لیے مالی عبادت اس کے لیے خاص ہو۔ جس نے یہ قربانی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کر دی، اس نے شرک الاکبر کا ارتکاب کیا۔ شرک الاکبر، یوم النحر، یوم النحر، وہ دن کہ جس دن مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے عرض کیا نا ان فیہا یوم النحر، کہ اس 10 دنوں میں بھی، ان 10 دنوں میں ایک فضیلت کا دن سب سے جو بڑا ہے قربانی کا دن ہے۔ ان فیہا من فضل العشر ان فیہا یوم النحر، کہ اس میں قربانی کا دن بھی ہے، اور وہ اعظم الایام عند اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس دن قربانی کا حکم کیا۔ اب جسمانی عبادت، بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمان مالی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ یوم القر هو اليوم الذي یلی یوم النحر، یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمان قربانی کے دوسرے دن 11 ذو الحجہ کو قیام کرتے ہیں مینا میں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو اس لیے وہ آرام کرتے ہیں عرفہ کے دن کے تھکے ہوئے، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد قربانی دے کر بال کٹا کے تو اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اے ہمارے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے رب کا تقرب حاصل کر۔ 13 نمبر ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو حج میں ہیں، حج کرنے کے لیے گئے، ان کے لیے شرف المکان، عرفہ کے میدان کا شرف، مزدلفہ کا شرف، مینا میں قیام اسی طرح شرف ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور مومنوں کے لیے جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے، گھروں میں ہیں، ان کے لیے شرف المکان نہیں، شرف الزمان ہے کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
جو حج کرنے کے لیے گئے وہ ان مکانوں سے، ان اماکن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کو اللہ نے شرف دیا۔ جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے وہ شرف الزمان، جن زمانے کو، وقت کو اللہ نے فضیلت دی، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا ہے۔ تو ان دنوں میں مومن کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادتیں کریں۔ سلف و صالحین سب کچھ چھوڑ کر ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جب آخری عشرہ ذو الحجہ کا شروع ہو جاتا تو وہ اجتہاداً شدیدہ عبادت میں مغن ہو جاتے، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرتے، رات دن تو، اور کہا کرتے لا تطفئوا سروجکم لیالی العشر۔ ان دنوں میں جو عشرہ 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، ان کی راتوں کو اپنے دیے نہ بجھایا کرو، اپنے چراغوں کو گل نہ کیا کرو، کیونکہ ان میں عبادت کیا کرو اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کانوا یعظمون 13 کہ وہ رمضان کی آخری راتوں کا اہتمام کرتے اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کا تمام اہتمام کرتے، جس میں عبادتیں کرتے، رات کو نوافل پڑھتے، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدے کرتے، رکوع کرتے، ان میں تسبیحیں کرتے اور ان میں اپنے رب کی حمدیں کرتے، میں اپنے رب کے تقرب کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ 15 نمبر ہے کہ ان دنوں میں اپنے رب کی عبادت کرنا، اعمال صالح کرنا، اور ان دنوں میں اپنے رب کی اطاعت اور قربات حاصل کرنے کے لیے جہد کرنا، اور اپنے رب کے تقرب کے لیے تمام قسم کے جو کسل ہیں، سستیاں ہیں، ان کو دور کر دینا۔ اسی طرح ان راتوں میں جو رمضان میں گزرتی ہیں، ان راتوں میں اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک کی عبادت کرنا، اس میں سب سے افضل ہے کہ اپنے رب کی کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید کی تلاوت کرنا، جو بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت تلاوت کرنے والے کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے کہ جو وہ مانگتا بھی نہیں، اس کے دل کی خواہشات کو میرا مالک قبول فرما لیتا ہے، اور اپنے رب کی تعریفیں کر کے اور اپنے رب کی حمدیں کر کے اس کا تقرب حاصل کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ دن آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن کامیاب اور فائز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان دنوں میں اپنے رب کا تقرب حاصل کر لیں، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اپنی خواہشات اس کے سامنے رکھیں، اور اس کو پکارتے وقت، اس سے دعائیں کرتے وقت کسی کو درمیان میں نہیں ڈالنا، جس طرح کہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے۔ ساتھ ساتھ
اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ شرکیات بھی ہو رہی ہیں۔ قطعاً ایسے نہیں، اس کو پکارنا ہے اس کی اطاعت اور اس مالک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے دعا کرتے وقت اس کو ڈائریکٹ پکارنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ فرماتا جب میرے بندے پکارتے ہیں مجھے، پکارنے والے میں ان کی پکار کو سنتا اور شرف قبولیت بخشتا ہوں۔ قطعاً اس کے اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ نہیں بنانا، سب عبادات برباد ہو جائیں گی۔ ڈائریکٹ اس کو پکارنا ہے اور اپنی حاجات کو اس کی جناب میں، اس کے دربار میں رکھنا ہے، کیونکہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی ہے کہ جس کے حکم چلتے ہیں، وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں کن فیکون ہے، وہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہی ہے جس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ جس کو دینا چاہے کچھ کوئی روک نہیں سکتا، جو جس سے چھیننا چاہے وہ اس کو دلوا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اسی کو کیوں نہ پکاریں کہ جو تمام دنیا کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔